لیکن آج ہم پہلے حصے کی تفصیل جو پہلی قسم کے لوگ ہیں ان کا بیان کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ تو اس میں 4 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو مسافر، دوسرا بیمار، اور تیسرا وہ خواتین ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں، اور چوتھے نمبر پر وہ خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو، جن کے بچوں کی خوراک ماں کا دودھ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ تو ان 4 طرح کے لوگوں کا بیان ہے۔ مسافر اور بیمار کے متعلق رخصت ہے کہ وہ چاہیں تو روزہ رکھیں، چاہیں تو روزہ نہ رکھیں۔ حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بڑے روزے رکھتا تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزہ رکھ لیا کروں؟ تو آپ نے اس وقت جو ارشاد فرمایا، ان شئت فصم و ان شئت فافطر، چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہو تو نہ رکھو، تمہاری مرضی ہے۔ سفر میں روزہ چاہو تو رکھ لو، چاہو تو نہ رکھو۔ ابھی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ روایت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مسافر کے لیے رخصت ہے کہ اس کی مرضی پر ہے، اس کے اختیار پر ہے کہ وہ چاہے روزہ رکھے، چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں مختلف مسائل پیش آتے رہے جو ہمارے لیے بڑی آسانی کا باعث بنے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان کی 16 تاریخ تھی، یعنی کہ 16واں روزہ تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم نے غزوہ کے لیے جانا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم لوگ غزوہ کے لیے نکلے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور کچھ، کیونکہ سفر پہ جانا تھا نا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور کچھ صحابہ کرام نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَلَمْ يَعِبْ، تو کسی نے کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا نہ انہوں نے اعتراض کیا بھی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، اور نہ ہی انہوں نے اعتراض کیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا دوسروں پر کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے، سفر میں تو رخصت ہے۔ نہیں، رخصت کا مطلب کیا ہے کہ مسافر کو اختیار ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ لیکن ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو حکم کیا تھا کہ مکہ کی طرف نکلیں، یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ تو اس سفر پر جب نکلے، فلما بلغ القدید، بیان فرماتے ہیں کہ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، ہم نے بھی روزے رکھے ہوئے تھے۔ اب گرمی بڑی شدید تھی۔ اب اس گرمی کے موسم میں جب ہم قدید، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فلما بلغ القدید، جب ہم قدید مقام پر پہنچے تو گرمی شدید تھی، پیاس بھی بڑی تھی۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے افطر فافطر الناس، آپ نے وہاں پر دوپہر کے وقت روزہ افطار کر دیا، روزہ کھول دیا، اور تمام صحابہ کرام نے بھی روزہ افطار کر دیا۔ اب اس سے معلوم کیا ہوا کہ پہلی حدیث سے تو ہمیں معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے رخصت ہے، وہ چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھے۔ اب دوسری روایت میں کیا ہے؟ اگر، کیونکہ کچھ صحابہ کرام نے روزہ رکھا تھا نا اور کچھ نے نہیں رکھا تھا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے کو اتنا اعتماد اور خود پہ یقین ہے کہ میں اس سفر میں روزہ نبھا سکتا ہوں تو وہ روزہ رکھ لے۔ اب جس کو پتہ میں نہیں نبھا سکتا وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ رخصت ہے۔ اب صحابہ کرام جن کو پتہ تھا کہ ہم روزہ نبھا سکتے ہیں تو انہوں نے رکھ لیا، اب جن کو پتہ تھا ہم سے نہیں نبھا پائے گئے تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو کسی نے کسی پر اعتراض نہیں کیا کہ کسی نے غلط کیا، نہیں، جب اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، مسافر روزہ نہ رکھے۔ اب جو تیسری حدیث ہے، یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کرام نے روزے رکھے، اللہ کا حکم ہوا، سفر کے لیے نکلے۔ اب جب روزہ پتہ چلا کہ پیاس بڑی شدید ہے، گرمی بھی شدید ہے، تو آپ نے روزہ افطار کر دیا، صحابہ کرام نے بھی افطار کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم روزہ رکھ لیں اور سفر پر چل پڑیں
اور دوران سفر گرمی، پیاس، تھکاوٹ شدت بن جائے، روزہ نہ نبھا سکنے کا عالم بن جائے، تو مسافر بندہ روزہ افطار کر سکتا ہے، روزہ توڑ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے خود روزہ افطار کیا دوپہر کے وقت، اور صحابہ کرام نے بھی افطار کیا۔ تو یہ ہے مسافر اور بیمار وہ اس حال میں روزہ رکھیں، اگر نہ نبھا سکیں تو وہ افطار بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں ان کو قضائی دینی ہے، جتنے روزے ان کے رہ جائیں گے بعد میں قضائی دیں گے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر ہے وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں، اور وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جن کے بچوں کی خوراک ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اب وہ عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں ان کی طبیعت بھی مختلف ہوتی ہے، اور وہ خواتین جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں، بچوں کی خوراک ماں کا دودھ ہوتا ہے، تو ان کی طبیعت بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ اس کو بار بار بھوک لگتی ہے، بار بار اسے وہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ماں اسے فیڈ کراتی ہے، اور ماں کو پیاس اور بھوک کا سامنا دوسروں کی نسبت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے رخصت دی ہے، ان اللہ وضع عن الحبلى والمرضع الصوم۔ اب یہ حدیث پاک مسند احمد میں، سنن نسائی میں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ رخصت ہے حاملہ خواتین کے لیے اور مرضعہ یعنی کہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن ان میں بھی بالکل ویسے ہی جیسے مسافر اور بیمار کے لیے رخصت تھی، ویسے ہی رخصت اگر ان میں سے کوئی خاتون روزہ رکھ لیتی ہے، حاملہ ہے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتی ہے کہ میں روزہ نبھا سکوں گی، وہ روزہ رکھ لیتی ہے، اگر وہ نبھا لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر روزے کے دوران پورے دن میں کسی بھی وقت اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو وہ روزہ افطار کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے رخصت تھی کہ وہ نہ رکھے۔ اب اس نے کوشش کی ہے کہ نیکی کا کام اس میں آگے بڑھنے کی، لیکن وہ اس میں پوری نہیں اتر سکی تو وہ روزہ افطار کر دے، لیکن جتنے بھی روزے اس طرح افطار کرے گی یا جتنے بھی روزے وہ چھوڑے گی رخصت کی وجہ سے، اسے ان تمام روزوں کی بعد میں قضائی دینی پڑے گی۔ تو یہ ان تمام مسافر، بیمار اور ایسے ہی خواتین جو حاملہ ہیں یا وہ خواتین جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں، تو ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر وہ کوشش کرتی ہیں کہ نبھا سکیں کہ روزہ رکھ لیں اور نہ نبھا سکیں تو وہ روزہ افطار کر سکتی ہیں، اپنے اوپر مشقت نہ ڈالیں، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے جتنے وہ روزے افطار کریں گی یا چھوڑیں گی یا نہیں رکھیں گی، ان تمام روزوں کی ان کو بعد میں قضائی دینی ہوگی، اور بعد میں قضائی کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کے بعد آئندہ اگلا رمضان آنے تک پورے 11 مہینوں میں جب چاہیں وہ قضائی دے سکتے ہیں۔